الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ دنیا میں لوگ امن کے بہت طالب ہیں اور امن ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بغیر امن کے انسان کی زندگی پر لطف نہیں رہتی۔ جتنی بدامنی ہو اتنی ہی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب امن کیسے رہ سکتا ہے، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید تو اس کا سبب یہ بیان کرتا ہے جب تک اس دنیا میں اللہ کا حکم نہ مانا جائے اس وقت تک امن نہیں رہ سکتا۔ اور اصولاً اگر دیکھا جائے، اس کو ہم اگر اپنے گھروں سے کچھ تجزیہ کر کے سبق حاصل کریں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک گھر میں امن کب ہوتا ہے؟ جب سب گھر والے بڑے کی بات مانیں۔ جو بزرگ کہے، باپ کی ساری اولاد جو ہے وہ اس کے کہنے میں ہو، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اس کی مٹھی میں رہیں، تو گھر بہت امن اور سکون کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اور اگر اس کی گرفت کمزور ہو جائے، لوگ اپنی اپنی چلائیں، جدھر کسی کا رخ ہو وہ ادھر کو جائے اور اپنی مرضی کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ امن کا ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ ہر ایک کی پسند اپنی اپنی ہوگی، اپنا اپنا راستہ ہوگا، اور جب اپنا اپنا راستہ ہوگا تو ٹکراؤ لازمی ہوگا۔ وہ کہے گا میں ایسا ہی کروں گا، اس کا مفاد دوسرے کے مفاد سے ٹکرائے گا، پھر اس کے بعد جنگ ہوگی، خرابی ہوگی اور طرح طرح کے نقصانات ہوں۔ اور اگر بڑے کی بات مانی جائے تو اس کے لیے سارے برابر ہیں، کیونکہ سب اس کی اولاد ہیں، تو پھر انصاف بھی ہوگا۔ ہر ایک کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور ہر ایک کے مطالبے کو کس حد تک پورا کرنا ہے پورا کیا جائے گا۔ ہر ایک کے مفاد کو دیکھا جائے گا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، تو اس میں ایک طرح سے اعتدال کی صورت جو ہے پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی انسان جو ہے، ظاہر ہے کہ ہر انسان کی اپنی خواہش ہے، اس کا اپنا مفاد ہے، اپنا اس کا مطلب ہے۔ اگر انسان کو ایک ایسی ذات پر جمع کر دیا جائے جو سب کے لیے برابر ہو، تو پھر یہی اعتدال قائم ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے گھر کی مثال سے ابھی یہ سیکھا۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت ہم نے آدم کی اولاد سے یہ بات کہی تھی کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، کہ تم اب دنیا میں جا رہے ہو، تمہارے آپس میں فسادات ہوں گے، اپنے اپنے مفاد ٹکرائیں گے، تو یاد رکھو اگر تم میری ہدایت پر چلو گے، میرے کہنے پر چلو گے، تو تمہارا آپس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ہر ایک کی رخ، ہر ایک کی جہت جو ہے وہ صحیح ہوگی، ہر آدمی صحیح راستے پر چلے گا، اور پھر کوئی بے نصیب نہیں رہے گا۔ ہر ایک کا مفاد پورا ہوتا رہے گا، ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی، ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں۔ اور بلکہ قرآن مجید نے تو صاف فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی دنیا میں فساد ہوتا ہی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ جب وہ اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر دنیا میں فساد ہوتا ہے، اور پھر فساد اتنا عام ہوتا ہے، نہ اس سے سمندر بچے، نہ اس سے خشکی بچے، نہ اس سے فضا بچے، چاروں طرف فساد کی فضا ہو جاتی ہے، سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے اپنی زندگی کو
पुरअमन बनाने के लिए कि हम हद्दुल मक़दूर कोशिश ये करें कि अल्लाह का हुक्म माने। और अल्लाह का हुक्म जाहिर है कि अल्लाह के रसूल की इताअत के साथ ही हो सकता है। इसलिए कुरान मजीद जा बजा कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, क्या ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, क्योंकि असल हाकिम तो अल्लाह है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म है ही अल्लाह का। तो अल्लाह ताला अहकाम भेजते हैं अपने पैगंबरों के जरिए से। फिर उसके बाद कुछ इंतजामी उमूर होते हैं दुनिया में और वो हाकिमों से मुताल्लिक होते हैं, तो फिर उसमें भी ये है कि भाई तुम जो तुम्हारा हाकिम हो उसकी इताअत करो, ताकि एक डिसिप्लिन कायम रहे, एक नज्म जो है वो कायम रहे। तो इस तरह से निजाम बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन जो ही इसके खिलाफ काम होता है, तारीख इस बात की शाहिद है कि इस कदर बदअमनी पैदा होती है जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे हम लोग अमेरिका रूस वगैरह को देख कर कह देते हैं कि देखो जी वहां इस्लाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क क्या है, वो जन्नत है। लेकिन जो लोग हालात से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि जिस कदर बेनसीब वो लोग हैं इतना शायद कोई भी नहीं। ठीक है, चंद शोबों में वो आराम करते हैं, वो ऐश करते हैं, लेकिन जितनी बदमज़गी की जिंदगी उनकी है इतनी किसी की भी नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन, जो मेरी याद से मुंह फेर लेता है, जिसे मैं याद नहीं रहता, उसकी जिंदगी बहुत तंग हो जाती है। यानी सच्ची खुशी तो कभी नसीब होती नहीं। और सच्ची खुशी के लिए आप चले जाएं जापान, आप चले जाएं रूस, आप चले जाएं किसी दुनिया के मुल्क में, बल्कि अब ये जो इस्लाम फैल रहा है बाहर के मुल्कों में, मसलन फ्रांस में इस्लाम बड़े जोर शोर से फैल रहा है, जापान में इस्लाम बहुत जोर शोर से फैल रहा है। हालांकि फैलाने वाले यही मुख्तलिफ जमातें हैं जो जाकर काम करती हैं। वो इस कदर यानी इस मशीनी जिंदगी के से तंग आए हुए हैं, उनको चूंकि सच्ची खुशी नसीब नहीं, सुकून नसीब नहीं, कल्बी इत्मीनान नसीब नहीं, इस दुनिया की हवस ने बढ़ते 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 उनको वहां तक पहुंचा दिया है कि जिससे उनके लिए सुकून खत्म हो गया है। और अब जब उनके सामने मजहब का मसला आता है तो उन्हें काफी हद तक इससे सुकून मिलता है, इसलिए उनका रुझान जो है वो मजहब की तरफ ज्यादा है। तो बेचैनी, बदअमनी हर जगह है, और ये सिर्फ इसी वजह से है कि असल सुकून इंसानी दिल का अल्लाह की याद के साथ। और ये कुरान मजीद ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, मन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह फेरता है, जो मुझे भूल जाता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कन, उसकी जिंदगी बड़ी तंग हो जाती है, उसको चैन किसी वक्त भी नहीं आता। अब यहां देख लें, अमीर आदमी, मेरे ख्याल में गरीब को जो सुकून मिल जाता है अमीर को वो नसीब नहीं होता। खाने पीने से वो गया, नींद से वो गया, और उसके बाद फिर सुकून कि यानी कुछ देर के लिए वो आराम हो, खाली वो ज़हन हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना इंसान दुनिया में पांव फैलाता है, अपने कारोबार को वसी करता चला जाता है, अपनी मसरूफियात को, अपने धंधों को बढ़ा लेता है, उतना ही इंसान परेशान ज्यादा होता है। और जितना इंसान कंसंट्रेशन अल्लाह की तरफ ज्यादा करता है, दुनिया से बेरगबती हो जाती है, जैसा कि फारिग हो गया, बोझ उसने उतार कर रख दिया, हल्का फुल्का हो जाता है, उसको फिर सुकून नसीब होता है, इत्मीनान नसीब होता है। और कुरान मजीद ने बयान किया, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो आदमी अल्लाह के जिक्र से आंखें बंद कर लेता है, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, फिर हम उसके लिए एक शैतान जो है उसका साथी बना देते हैं, फहुवा लहू क़रीन, फिर वो उसका साथी बन जाता है। वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील, और फिर शैतान जो है वो उसको अल्लाह की राह से रोकता है। वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और फिर इंसान समझता यह है कि मैं बहुत अच्छी राह पर चलता हूँ, काम गलत करता है, जिंदगी की राह उसकी गलत होती है, लेकिन वो समझता यह है कि मेरी जिंदगी बड़ी कामयाब जा रही है, जिस राह पर मैं जा रहा हूँ ये बिल्कुल सही रास्ता। फरमाया यूं ही इसी मुगालते में वो जिंदगी गुजारता जाता है, हत्ता इज़ा जाना, यहाँ तक कि मौत आ जाती है। और जब फिर इंसान मर जाता है तो उसकी आंखें खुलती हैं कि वो आगे तो सिलसिला ही सारा और है, खुदा हिसाब लेता है, उससे पूछगिछ शुरू हो जाती है। हत्ता इज़ा जाना क़ाल या लैता बैनी व बैनका बुअदल मशरिक़ैन, फिर वो जो उसका साथी शैतान होता है
جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کاش کہ تو اور میں بہت دور دور رہتے، تو نے مجھے کس طرح سے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے کس مغالطے میں ڈال دیا۔ اور وہ جو شیطان ہوتا ہے کبھی تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن اکثر وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی سوسائٹی بدل دیں، اپنے ذہن کو بدل دیں، گندی صحبت اختیار کر لیں، پھر کیسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ جس انداز کی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں اسی انداز کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ نیک ہیں، نیک آدمی آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا ذہن گندا ہے تو گندے آدمی آپ کے ذہن آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو بڑھاتے رہیں گے اسی لائن پر کہ آپ بگڑتے جائیں اور برے سے برے کام کرتے چلے جائیں، دور سے دور ہوتے چلے جائیں۔ وہ دنیا میں آپ کے ساتھی ہوں گے، دنیا میں آپ کو یہ ہوگا کہ جیسے یہ آپ کے بالکل یعنی بہت ہی زیادہ ہمدرد ہیں، لیکن جو ہی انسان کی جان نکلتی ہے تو آدمی کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ جاتی ہے کہ مجھے تو گمراہ ہی اس نے کیا۔ بلکہ قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا وہ خدا سے کہیں گے یا اللہ ان لوگوں کو تو ایک دفعہ ہمارے سپرد کر دے، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے لے کر کچل ڈالیں۔ اس قدر ان کو غصہ آئے گا ان کو دیکھ کر کہ یہ آ کر ہمیں گمراہ کرتے تھے، یہ آ کر ہمیں برباد کرتے تھے، اگر یہ نہ آتے تو شاید ہمیں کچھ موقع مل جاتا تنہائی میں سوچنے کا، ہم حق کو اختیار کر لیتے، صحیح چیز کو اختیار کر لیتے۔ ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے بار بار آنے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ سو میرے بھائیوں، اللہ کی یاد بہترین خوراک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کو یاد کرنے کے معنی یہی نہیں کہ آدمی نماز ہی پڑھے یا قرآن مجید ہی ہر وقت پڑھتا رہے یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی کرتا رہے۔ چلا جا رہا ہے آدمی یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے، اس ساری کائنات میں میری کیا حیثیت ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی وسیع زمین ہے، اور پھر زمین سے کتنا بڑا آسمان ہے، اور پھر آسمان سے کتنا بڑا عرش ہے، پھر کتنے مخلوق جاندار اور بے جان کتنے ہیں، اس میں میں بھی ایک ہوں، کیا حیثیت؟ یعنی چونٹی کے برابر بھی آدمی کی حیثیت نہیں رہتی۔ لیکن اللہ کی نگاہ کیسے ہے؟ جیسے کہ بالکل ایک آدمی ایک کے اوپر بیٹھا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت۔ اللہ یعنی یوں مثال دیتا ہے کہ جیسے ایک سپاہی ہونا، سپاہی پہرے پر ہوتا ہے، کسی پر کھڑا ہو جائے کہ اس کی ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی تجھ پر۔ اللہ بندے کو ایسے دیکھتا ہے جیسا کہ کسی کی ڈیوٹی کسی پر ہوتی۔ اتنی مخلوق میں سے اتنے فرشتے ہیں، اتنے جن ہیں، اتنے انسان ہیں، اتنے جانور ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہر وقت ہر ایک پر اس کی پوری نگاہ۔ اگر انسان یہ تصور اپنے ذہن میں کرتا رہے اور اپنے آپ کو توجہ دلاتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے جب اللہ چاہے گا بلا لے گا، میں اللہ سے غافل نہ ہوں، اللہ کو میں یاد کروں، میری حالت کوئی ایسی نہ ہو کہ جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو، کسی حالت میں بھی توبہ استغفار کرتا رہے۔ اللہ جب کبھی یاد آئے بے شک ایک دفعہ ہی زبان سے کہے اللہ تو مجھے معاف کر، اللہ اب تو میں اکیلا ہوں، کوئی سن نہیں رہا، میں تیرے آگے فریاد کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ میری لائن سیدھی رکھ، اللہ مجھے غلطیوں سے بچا، اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اللہ مجھے ذہنی آوارگی سے بچا۔ ورنہ اللہ اکبر، اگر انسان کا ذہن منتشر ہو جائے، ذہن انسان کا منتشر ہو جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، انسان کسی جگہ کا رہتا ہی نہیں، اور یہ سب سے بڑا عذاب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوراک کے لیے، ویسے تو انسان تصور کرے جیسے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے، پھر وقتاً فوقتاً آدمی قرآن مجید پڑھے، وقتاً فوقتاً جب کبھی موقع لگے۔ لیکن بعض دفعہ اکثر معمول صبح کے وقت قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی اہم کام ہو آپ اس کو نہ کرے اور صرف قرآن ہی پڑھیں اس وقت، نہیں، اس وقت پڑھیں جب سکون ہو،
بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ بھائی صبح کوئی کام بڑا ضروری پڑ گیا ہے، اس وقت میں قرآن مجید پڑھا کرتا ہوں، تو نہ پڑھے، آپ وہ کام کر لیں۔ جب اطمینان ہو دوپہر کو صحیح، عصر کے بعد صحیح، رات کو صحیح، کسی وقت صحیح، آدمی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقت ہمیشہ وہ تلاش کرنا چاہیے جس میں اس کو اطمینان، جلدی نہ ہو، بھاگ دوڑ نہ ہو۔ فرض نماز کا تو چونکہ وقت مقرر ہے اور وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کے علاوہ نفلی عبادت کے لیے آدمی کو ہمیشہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ کون سا وقت ہے جبکہ میرے دل سے دعا اچھی نکل سکتی ہے، میرا دل متوجہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب لوگ دعا کو بھی نہیں سمجھتے، جیسے ہمارے ہاں یہ معمول بنا ہوا ہے لوگوں میں، عام طور پر جاہل مولوی سلام پھرا اور فٹ سے ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دی، پوچھے کبھی کہ جی آپ نے کیا مانگا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ روٹین میں جو پڑھ گئے، پتہ ہی نہیں کہ میرے منہ سے نکلا کیا ہے۔ اچھا وہ کوئی دعا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں یہ کیسا مذاق ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے 2 منٹ 3 منٹ ہاتھ اٹھا کے آپ نے رکھے اور منہ پر مار لیے، اور جب آپ سوچے کہ میں نے مانگا کیا ہے، میں نے کہا کیا ہے، اور پھر آپ کو جواب یہ ملے کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی، تو یہ خدا سے مذاق نہ ہوا؟ آپ نے بظاہر تو دعا مانگی لیکن حقیقت میں آپ نے اللہ سے مذاق کی۔ دعا انسان کو اس وقت کرنی چاہیے جب دل چاہتا، جیسے کھانا کب چاہیے؟ جب بھوک ہو، اگر بغیر بھوک کے کھائیں تو کھانے کا مزہ ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب تم مانگو خدا سے دعا کرو جب تمہارا دل چاہتا ہو، دل حاضر ہو، اس وقت سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دعا مانگو، اور پھر یہ گھبراہٹ بھی نہ ہو کہ بھی جلدی کا وہ ہے، بھی جلدی کا نہیں، اطمینان کے ساتھ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد اپنے حالات پیش کرو، پہلے خدا سے اقرار کرو اپنے گناہوں کی معافی کا کہ یا اللہ میرا پچھلا کھاتا صاف کر۔ لیکن کسی کا لین دین اور اللہ کے ساتھ ہمارا لین دین یہی نیکی اور بدی کا ہی ہوتا ہے۔ پہلے اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ میرا پچھلا حساب صاف کر، اب آئندہ کے لیے میں عہد کرتا ہوں کہ بہت بچا کر زندگی گزاروں گا، یا اللہ پچھلے بہت گناہ کر چکا ہوں، اللہ پچھلی چیزیں پچھلی باتیں معاف کر دے۔ انسان جب دعا کرے پہلے پچھلا حساب صاف کر لے، ورنہ اگر زیادہ قرض سر ہو، اس کے زیادہ بوجھ اس کے سر ہو، تو پھر اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا اس کو۔ انسان کو اپنا ماضی ضرور یاد کرنا چاہیے، کیوں کہ جب بھی آدمی آتا ہے تو ہمیشہ دور سے ہی، آپ نے بھی بیٹھے ہوئے دیکھا ہوتا ہے بہت دفعہ، کسی آدمی کے پاس بیٹھے ہوں اور کوئی آدمی آ رہا ہو تو وہ جو آدمی ہوتا ہے اچھا جی وہ آ رہا ہے، اس کو کوئی مطلب ہوگا، ورنہ یہ آتا ہی اس وقت ہے جب اسے مطلب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں بڑے، وہ دیکھ کر دوسرے کو آتے ہوئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مطلب سے آیا ہے، اور اگر آدمی ملتا جلتا رہے، آنا جانا اس کا ہو، اور اس کی دوستی صرف مطلب کے لیے نہ ہو، اس کا دلی لگاؤ ہو، تو پھر آدمی اس قسم کا اس کے بارے میں رائے نظریہ قائم نہیں کرتا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اللہ سے مانگے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پہلے حمد و ثنا پڑھے اور کچھ نہیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء یہ پڑھ لے، اور جو دعائیں آتی ہوں زیادہ تر اللہم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی یہ پڑھے، کچھ بھی نہیں الحمد شریف پڑھ لے۔ الحمد شریف میں بھی اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کی تعریف ہے اور بہت پیاری تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد آدمی دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا مانگنی شروع کر دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے بندے تو نے بڑی جلدی کی، اگر دعا سے پہلے تو درود شریف پڑھ لیتا تو تیری دعا جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی۔ دعا سے پہلے اپنی ذات کے لیے درود شریف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ آپ سوچئے آج کل لوگ درود کو نبی کے لیے دعا سمجھتے ہیں۔ جاہلوں میں درود کا تصور کیا ہے؟ جاہلوں میں درود کا تصور یہ ہے کہ درود نبی کا ذکر ہے۔ سب بریلوی اسی غلطی کا شکار، جتنے بریلوی بھائی ہیں سب اسی غلطی کا شکار ہیں کہ درود کیا ہے؟
نبی کا ذکر، حالانکہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ درود اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ اللہم، اسی لیے یہی درود صحیح ہے، اللہم صلی علی محمد والا۔ یہ ایک الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، یہ درود ہی نہیں۔ دعا جو ہے وہ اسی صورت میں ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل۔ یہ کہیے دعا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کر۔ تو یہ درود، یہ تصور ہے، لیکن بریلوی ہمیشہ اس مغالطے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ درود نبی کا ذکر، لگے رہو لگے رہو، اس کو پڑھتے رہو، بار بار اونچی آواز سے پڑھتے رہو، وہ نبی کا ذکر سمجھ کر لگے رہتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں نبی بھی معبود ہے، ذکر ہمیشہ معبود کا کیا کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں نبی بھی معبود ہے، دیکھو جی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر دعا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ جس کے لیے دعا مانگیں، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ محتاج ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ نہیں کہ وہ محتاج ہے تو دعا بیکار ہے۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، اللہم بارک علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کر۔ اللہ آپ سے پوچھے نبی محتاج ہے میرے درود کا، میری رحمتوں کا؟ نہیں یا اللہ اس کے بعد وہ سب کچھ ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو کہ یہ دعا رہ گئی، سب برباد ہو، بیکار ہو۔ اور اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ نہیں یا اللہ تیرا نبی تیرا محتاج ہے، ایک نبی تیرا کیا ساری کائنات تیری محتاج ہے، اللہ تیرے خزانے کم ہو گئے، اللہ نبی ہمیشہ تیرا محتاج رہا ہے اور ہمیشہ تیرا محتاج ہی رہے گا، تیری ذات ہے، تو بے نیاز ہے، باقی سارے حاجت مند، محتاج، ضرورت مند، اللہ نبی محتاج ہے، اسی لیے تو ہم دروشی پڑھتے ہیں۔ تو پھر تو ہے اچھا مانگ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر۔ اور جس کا نظریہ ہی یہ ہو کہ پیر بھی دیتے ہیں اور نبی بھی بخشتا ہے، اب وہ کبھی دعا کرے ان کے لیے تو کبھی دعا ہو سکتی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ عقل کی بات ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ عقل والا ہوتا ہے، بے عقل کبھی مسلمان نہیں ہوتا، بے عقل کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ عقل والا جو ہے مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی سمجھ جو ہے وہ صحیح ہو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دعا کرنے میں بھی آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اطمینان ہو، سکون ہو، پھر اس کے بعد آدمی دعا کرے، تاکہ میں اللہ سے مانگ سکوں اطمینان کے ساتھ۔ اور یہ اکثر فراغت کے وقت ہوتا ہے کہ جب انسان ذرا کچھ گھبراہٹ وغیرہ نہ ہو، جلدی نہ ہو، ادھر ادھر کی دوڑ نہ ہو، ادھر آیا بیٹھا ہے، مثلا بعض 3-4 آدمی آئے بیٹھے ہیں باہر، ادھر وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں جی، تو بھئی فرض نماز تو چلو ہوئی، تو باقی رہا یہ کہ باہر آئے بیٹھے ہیں آدمی، ان سے ملے، کو ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی منزل پہلے پوری کر لیں گے تو پھر آپ بات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ جو آنے والا ہے اس کا حق زیادہ ہے، یہ تو آپ کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ جب چاہیں اس کو پورا کر لیں۔ تو بعض دفعہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو اس قدر وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی اہم اور ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی گئے ان کے پاس، ایک صحابی کے پاس اپنے کسی کام کے لیے، تو وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اتنے میں سجدہ تلاوت آ گیا، تو انہوں نے سجدہ تلاوت کیا تو حضرت سلمان نے سجدہ نہ کیا، تو وہ کہنے لگے ارے تو نے سجدہ نہیں کیا، وہ کہنے لگے میں تیرے پاس سجدہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا کام کر جس کام کے لیے میں آیا ہوں۔ سیدھی سادی بات، بے تکلف کی زندگی، اور وہ بالکل وہ ہے۔ اب یہ کہیں گے کہ وہ گستاخ تھے، وہ بے ادب تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، نہیں، یعنی نماز میں اب آپ اندازہ کر لیں، نماز پڑھتے ہوئے آدمی کسی کو جواب نہیں دے سکتا۔ جب انسان نماز پڑھے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر خوب توجہ سے سنیے، پھر آدمی کسی سے بات نہیں کر سکتا، بیوی ہو، بچہ ہو، کوئی ہو، سب سے انسان نے تعلق منقطع کر لیا،
بولنا بند کر دیا، جواب دینا بند کر دیا، اب اللہ سے بات ہے، اللہ سے جو چاہے بات کر لے۔ چنانچہ ایک آدمی، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اسے مسئلے کا علم بھی نہیں تھا، ایک آدمی کو چھینک آ گئی، تو چھینک آنے پر اس نے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کہہ دیا۔ اس کو چھینک آئی، ہوتا ہے نا کہ چھینک بھی اگر کبھی کبھار آئے تو صحت کی علامت ہے۔ آپ ٹانگے پر بیٹھے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر گھوڑے کو چھینک آ جائے تو گھوڑے والا بڑا خوش ہوتا ہے، گھوڑے کو دعائیں دیتا ہے کہ اس کو چھینک آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہے، اس کے پٹھے اور اس کی رگیں وغیرہ سب ٹھیک کام کر رہی ہیں، تو صحت کی علامت ہے۔ تو اسی لیے جب چھینک آئے تو آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ صحت کی علامت ہے، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ تو اس آدمی نے نماز میں الحمدللہ کہہ دیا، اور پھر وہ چونکہ مست تھا، نماز میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی حمد ہے، اور حمد بھی بڑی، اور حمد بھی برکت والی، اور حمد بھی ایسی کہ جس کے اندر کوئی علائش، کوئی خرابی نہ ہو، خالص پیاری حمد اللہ کے لیے۔ سلام پھرا تو آپ نے پوچھا کون تھا جس نے یہ کہا تھا؟ وہ بیچارہ ڈر گیا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے، جو مجھ سے نماز میں کوئی ایسی یہ بات نکل گئی منہ سے۔ وہ پہلے تو نہ بولا، پھر اس کے بعد جب آپ نے بار بار پوچھا تو وہ بول پڑا، تو اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے اس عمل پر اللہ اتنا راضی ہوا کہ فرشتے دوڑے، اور ہر فرشتہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں تیرے عمل کو پہلے لے کر جاؤں۔ تو اس سے آپ نے اندازہ کیا کہ نماز میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مہان خیال آ گیا، اپنے بچے کا خیال آ گیا، اپنی بیوی کا خیال آ گیا، یا کسی اور کا خیال آ گیا، آدمی اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میری بیوی بیمار رہتی ہے، اللہ میں تیرے پاس آیا تو ہوں، اب اتنا قرب کہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، تجھ سے ہم کلام ہوں، تجھ سے بات چیت ہو رہی ہے، اللہ اسے بھی صحت دے، پھر اللہ میرے بیٹے کو بھی نیک کر دے، اللہ میرا یہ کام بھی کر دے، جو چیز یاد آ جائے اللہ سے۔ نماز کے اندر، نماز یوں سمجھ لو بندے اور اللہ کی آپس میں ملاقات، اس لیے نماز میں کوئی بات آپ اللہ سے کرنا چاہیں، اللہ سے مانگنا چاہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کسی حالت میں بھی۔ اللہ کے رسول قرآن پڑھتے ہوتے، قرآن مجید پڑھتے ہوتے، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، اس میں عذاب کا ذکر آ گیا، اب عذاب کا ذکر آیا کہ دوستوں کو یوں عذاب ہوگا، یوں عذاب ہوگا، یوں عذاب ہوگا، مان یہ خیال آیا یا اللہ ہمیں تو بچا لے، دوست کی ایسے چلیں گے آگ ایسے ہوگا، تو آپ فوراً دعا کرتے اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر۔ جنت کا ذکر آیا کہ جنتیوں کو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، ایسے ایسے ان کو آرام ہوں گے، ایسے عیش کریں گے، تو یا اللہ دعا کرتے آپ کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے کر دیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم ادخلنا فی، یا اللہ ہمیں بھی ان میں داخل کر دینا۔ یعنی قرآن پڑھتے ہوتے یہ ساتھ دعا کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے گفتگو، اللہ سے میل ملاپ ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ سے تو جو چاہے بات کر لے، لیکن کسی بندے سے بات نہیں کر سکتا۔ کوئی بات سے آ گیا، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں جی وعلیکم السلام، اور پھر کہیں جی میں نے کوئی بری بات تو نہیں کہی، نہیں، تو نے اس سے کہا ہے تجھ پر سلام ہو، یہ غلط ہے، نماز میں نہیں آپ کہہ سکتے۔ اس نے بے شک آپ کو السلام علیکم کہا ہے، آپ وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، یہ حدیث میں ثابت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یوں ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اس نے کہا السلام علیکم، بس میں نے قبول کر لیا، وعلیکم السلام نہیں کہیں گے اسے۔ آپ رکوع میں ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں گھٹنوں پہ، ہاتھ ہلا دیا، بھی مان لیا میں نے۔ سجدے میں ہیں، زمین پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہلا دیا کہ میں نے تیرا سلام مان لیا، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے وعلیکم السلام۔ حالانکہ بڑی پیاری بات ہے، مسلمان کا حق ہے اور بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن نماز میں اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ بندے سے گفتگو ہے، یہ انسان سے کلام ہے، اور نماز میں جو کلام ہوگی وہ اللہ سے ہوگی۔
اور اسی لیے یاد رکھیں، میں کیا عرض کروں، ہم تو سچی بات ہے اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ورنہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کی ابتدا ہی الحمد شریف سے ہوتی ہے۔ نماز کی ابتدا آپ جانتے ہیں الحمد شریف سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوئے، ثنا پڑھ لی، اگر فرصت ہوئی، وقت ہوا، پہلے شامل ہو گئے، ثنا پڑھ لی، اور اگر امام قرات کر رہا ہے، آپ آئے اور امام نے قرات شروع کر دی، وہ الحمد شریف پڑھ رہا ہے یا اگلی سورت پڑھ رہا ہے، آپ اس وقت آئے تو پھر آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے، یا اللہم باعث بینی نہیں پڑھیں گے، لیکن الحمد شریف لازمی۔ کیوں؟ یہ نماز کا خاص جز ہے۔ جس رکعت میں جھگڑے تو بڑے ہیں، ویسے بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، پھر آپ یاد کریں گے اس بات کو، جس رکعت میں آپ نماز الحمد شریف نہ پڑھ سکیں اس رکعت کو کبھی شمار نہ کریں، وہ رکعت دوبارہ پڑھیں، سیدھی سی بات، اور یہ آپ کے فائدے کی بات۔ اگر آپ الحمد شریف نہیں پڑھ سکے، بھول گئے یا رکوع میں آ کر شامل ہوئے، کوئی وجہ ایسی ہو گئی کہ آپ جس رکعت میں الحمد شریف نہیں پڑھ سکے اس رکعت کو بالکل شمار نہ کریں۔ کیوں؟ رکعت یہ الحمد شریف جو ہے اصل میں اللہ سے ایک طرح کا رابطہ قائم کرنے والی بنیادی چیز ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں، کوئی حد ہے تعریفوں، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ کون؟ رب العالمین، جو رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، ایک میں اکیلا کے۔ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب سوچئے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، سب کو وہ پالتا ہے، فرشتوں کو اس نے پیدا کیا، وہ سنبھالے ہوئے ہے، جنوں کو اس نے پیدا کیا، وہ سنبھالے ہوئے ہے، انسانوں کو اس نے پیدا کیا، وہ پالتا ہے، وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے جانور ہیں، جتنے حیوانات، نباتات، جمادات، جو مخلوق، سب کا وہ رب ہے، الرحمن الرحیم۔ اللہ اتنا بڑا، پھر رحمان رحیم ہے، کمال نہیں ہے۔ جتنا بڑا ہو اتنا ہی وہ سخت ہوگا، طاقت زیادہ ہوگی، کیونکہ طاقت سے سختی آتی ہے، جتنی طاقت زیادہ ہوگی اتنی اس میں سختی آئے گی۔ لیکن الرحمن الرحیم، رب العالمین کہہ کر مہان آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کمال یہ ہے کہ تو سارے جہانوں کا رب ہے لیکن بڑا ہی مہربان، اور مہربان کے میں نے بڑا ہی نرم، بڑا ہی ترس کرنے والا ہے۔ تیرا رحمت، دیکھو جی وہ اتنا ترس کرتا ہے، میں پیدل جا رہا تھا، اس کو ترس آ گیا، اس نے کہا نہیں تو سواری لے، میں جی بیٹھا تھا پوجا ہوا تھا، مجھے اس نے یہ دیکھ کر کہ یہ تنگ ہے، اس نے کہا نہیں یہ لے پیسے لے لیتے، اس کو تو جی بڑا ہی ترس آ، یہ اصل رحمت ہے۔ رحمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نرمی، رحمت کے معنی نرمی، ترس آ جانا۔ الرحمن الرحیم، اللہ تو رب العالمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو رحمان رحیم۔ پھر مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن، اب تو دنیا میں تو نے سب کو پیدا کیا ہے اور ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے، مکان ان کو دے رکھے ہیں، زمینیں ان کو دے رکھی ہیں، دکانیں ان کو دے رکھی ہیں، ملازمتیں ان کو دے رکھی ہیں، برتن، سامان، رضائیں اور یہ اور وہ، کوئی نہ کوئی چیز ہر ایک کے پاس ہے جس کے بارے میں دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے یہ میری، یہ میری، یہ میری، یہ چیز میری، یہ چیز میری۔ لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا یہ میری، خالی، بالکل۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، خالی ہاتھ۔ دنیا سے آدمی جاتا ہے تو کیسے؟ بالکل خالی ہاتھ، کروڑ پتی ہو تو بھی خالی ہاتھ، بالکل کنگال ہو، غریب ہو تو بھی خالی ہاتھ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ بندے آ گیا نا خالی، تجھے اپنی حقیقت کا پتہ لگ گیا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے میں نے تمہیں بالکل خالی دنیا میں بھیجا تھا، اسی طرح سے آج خالی، دونوں ہاتھ، کوئی چیز پاس نہیں، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے، بالکل خالی آئے۔ تو قیامت کے دن مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا، جس دن جزا اور سزا ہوگی، تمام اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر آدمی کو اپنے کیے کا پتہ لگ جائے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ نیکی ہے اور اس کا یہ پھل ہے، اور یہ برائی ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اصل جوڑ کی آیت ہے۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد کہ میں نے، اے اللہ تیری ذات اتنی بڑی کہ رب العالمین تو، رحمان رحیم تو، اور مالک ہر چیز کا، قیامت کے دن دنیا میں بھی تو ہے، اگرچہ اس وقت نظر نہیں آ رہا، لیکن قیامت کے دن تو ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ تو مالک ہے، تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ ایاک نعبد، میں بھی تیری بندگی کرتا ہوں، میں تیرا بندہ۔ ایاک نعبد، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اب دیکھ لو، توجہ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے ایک سکھ، ایک ہندو، ایک عیسائی، چوڑا چمار، مسلمان، نبی، ولی، شیطان، جن، مسلمان، کافر، سب برابر ہے۔ سیدھی سی بات ہے، مخلوق جو ہوئے اللہ کی، کیونکہ نبی بھی اللہ کی مخلوق، شیطان بھی اللہ کی مخلوق، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، جن بھی اللہ کی مخلوق، پتھر بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی، ہر چیز اللہ کی مخلوق، کوئی درجہ کم و بیش نہیں، اس اعتبار سے کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب برابر۔ اب تو بتا، تیرا اللہ سے مزید کیا تعلق ہے، کیا قرب ہے جس کی وجہ سے تو خدا سے مانگتا ہے؟ ایاک نعبد، یہ قرب، اللہ میں تو تیری بندگی کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا، یہ قرب۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تیرے سوا نہ کسی سے مانگتے ہیں، اللہ تیرے سوا نہ کسی کو پوجتے ہیں، اللہ تیرے سوا نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں، اللہ تیرے سوا نہ کسی کے آگے ہم کسی کی بڑائی کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، پھر تجھ سے ہی مانگیں گے جب ہوئے تیرے۔ وایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ بیٹا لینا ہے تو تجھ سے، صحت لینی ہے تو تجھ سے، پیسہ لینا ہے تو تجھ سے، اس مقدمے میں ہماری پریشانی ہے وہ دور کروانی ہے تو تجھ سے، جو کچھ لینا ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اللہ وہ تجھ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور اس لیے تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہماری دعا تیرے آگے۔ یہ اللہ کا بندے کا تعلق ہے۔ اب دیکھ لو، ایک کافر اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ایک کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو بندگی کرے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو بندگی کرے، جھک گیا، مان لیا اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، یہ بندگی۔ اور جو اکڑا رہتا ہے، نہ کبھی پتھر کے آگے جھک گیا، کبھی درخت کے آگے جھک گیا، کبھی کسی افسر کے آگے جھک گیا کہ جی آپ ہی میرے بھائی باپ، آپ ہی جی میرے وہ ہیں، کبھی کسی کے آگے جھک گیا، کبھی کسی کے آگے جھک گیا، یہ نہیں۔ بندہ وہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اسی لیے عبداللہ جائز ہے، عبد الرسول حرام ہے، عبد الرسول نام رکھنا حرام ہے، رسول کا بندہ۔ تو جب بندہ رسول کا نہیں ہو سکتا تو پھر کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عبد النبی نام رکھنا، عبد الرسول نام رکھنا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ قطعاً حرام ہے۔ کیوں؟ بندہ اللہ کا تو ہو سکتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، نہ عبد النبی نہ عبد الرسول، اور اس کے علاوہ باقی پیرا نتا یا کچھ اور، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
تو इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। और फिर हमें जरूरत क्या है जब तुझसे ही मदद मांगते हैं, फिर क्या चीज है जो हम तुझसे मांगते हैं? अल्लाह हमारी सबसे बड़ी दुआ ये है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी राह सीधी रखे। क्यों? अगर गलत राह पर चल गया तो घर नहीं पहुंचे। ये अमीर हो, देखो ना, अमीर भी हो बच्चा, अमीरों का बच्चा हो लेकिन घर ही ना पहुंचे, अमीरी क्या फायदा देगी? सब कुछ बर्बाद है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हम तुझसे ही मांगते हैं, तुझसे ही सवाल करते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल, हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि हमारी लाइन सीधी, हमारा रास्ता सीधा रखना, हमारा मजहब सीधा रखना। अल्लाह हम जिंदगी में काम वो करें जिनको तू पसंद करता हो, जो तूने अपने नबी के जरिए से बताए हों। अल्लाह हम वो काम, इहदिनस सिरात, ये दुआ। और ये याद रख लो, सबसे बड़ी दुआ है मेरे भाइयों, आप गरीब हो लेकिन आपका मजहब सही है, खुदा की कसम आप बड़े खुशकिस्मत। और अगर आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत अमीर हैं लेकिन लाइन टेढ़ी है, मजहब सही नहीं, बस कुछ भी नहीं, बर्बाद, कुछ भी नहीं आपके पास, आप महरूम हैं, आप बेनसीब हैं, आप बदबख्त हैं, आप जैसा बदकिस्मत कोई भी नहीं। सबसे बड़ी सआदत क्या है कि आपकी लाइन सीधी है। अल्लाह के रसूल को देख लो, पेट पर पत्थर बांधते, फाके की वजह से जंगे अहज़ाब के मौके पर आपने मदीने के गिर्द खाई खोदनी थी, दुश्मन चढ़कर आ गया, तीन तरफ से मदीने को घेर लिया, तो आपने हजरत सलमान से मशवरा करके मदीने के गिर्द खंदक खोदने का फैसला किया ताकि वो यकायक अंदर ना आ सके। खंदक खोद रहे हैं, तकसीम कर दी कि इतने इतने गज ये ग्रुप और इतने गज ये टोली, इतने गज ये टोली, ये खोद देंगे। पत्थर आ गया कहीं तो क्या, मदीने की जमीन, अरब की जमीन संगलाब सी पत्थरों वाली जमीन है और वो टूटे नहीं। तो अल्लाह के रसूल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह वो पत्थर टूटता नहीं, फरमाया जोर से मारो, गेंती जोर से मारो। उनका, या रसूल अल्लाह क्या जोर से मारे, पेट में तो है कुछ नहीं, पेट पर पत्थर बांध रखी, फाके पर फाके आ रहे हैं। अब कौन लोग थे वो? सहाबा। अब ये तो आप मानते हैं कि सहाबा की अल्लाह के नजदीक बड़ी शान थी, लेकिन देख लो पेट पर पत्थर बांधते थे तो शान अल्लाह के नजदीक बड़ी। ये क्या बात? क्योंकि वो असल जौहर उनको मिला हुआ, और हम जो हैं हम उस असल जौहर से महरूम हैं और हम पेट खूब भर लेते हैं। हम असल जौहर से महरूम हैं, वो जो असल नेकी जिसे कहते हैं, वो जो हिदायत का जौहर है, वो हमें हासिल नहीं होता और हम पेट भर कर खाते हैं, दोनों वक्त, बल्कि तीन वक्त, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि तुमने अगर पेट पर एक एक पत्थर बांध रखा है, देखो मैंने पेट पर 2 पत्थर बांध रखी, मुझे तुमसे भी ज्यादा फाका है और पुराना है, क्योंकि आपके पास कभी कोई चीज आ जाती तो आप सहाबा में तकसीम कर देते, अपनी फिक्र आप कम करते। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, बड़ी भूख लगी हुई, मैं लेटा हुआ था, मिट्टी पर ही ऐसी पड़ा था। हज़रत सिद्दीक आए, हज़रत उमर आए, मैंने उनसे मसला पूछा, मसला वही कि भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटियां। मैंने मसला पूछा, था तो रोटी का मसला, लेकिन वो समझे, उन्होंने मुझे मसला बताना शुरू कर दिया। तो मसला वो क्या था कि मुझे कुछ खिलाओ अगर कुछ है तो, वो ना समझे। इतने में अल्लाह के रसूल आए तो मैंने वही बात उनके सामने पेश की। अल्लाह के रसूल समझ गए कि बेचारा मांगता है, भूखा है, मुझे साथ ले लिए। तो जब हम आए तो इतने में प्याला दूध का आ गया, प्याला दूध का आ गया। तो मैंने कहा चलो अब कुछ ना कुछ काम बन जाएगा, लेकिन मुझे भेज दिया जाकर मस्जिद के जो दरवेश हैं उनको बुला ला। तो मैंने कहा प्याला दूध का है, अब ये उनको बुला लिया तो मुझे क्या मिलेगा? तो फिर मेरे दिल में तो बड़ी वो अजीब सी कैफियत हो गई। खैर मैं चला गया बुलाने के लिए, तो वो आ गए, आकर अब मुझसे कहने लगे कि अबू हुरैरा पिला इनको। कादिर ने खासा मैंने पिलाना शुरू कर दिया।
وہ پیتے رہے لیکن جب ایک نے پیٹ بھر کر پی لیا اور پیالہ کم نہ ہوا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اب یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، اب مجھے بھی مل جائے گا۔ چنانچہ خیر سب نے پی لیا اور پیالہ کم نہ ہوا۔ پھر مجھ سے کہا کہ ابو ہریرہ تو بھی خوب پیٹ بھر کر پی لے، تو میں نے پھر پیٹ بھر کر پیا، اتنا پیٹ بھر کر پیا کہ سب کسے نکال دی۔ پھر اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ کے رسول نے، تو پھر پیالہ جو تھا وہ ختم ہو۔ تو اسے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے رسول کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ چلو میرا تو کام چل ہی جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کچھ آپ پریکٹس بھی کرتے تھے، کچھ اللہ کی طرف سے کچھ امداد بھی اسی قسم کی تھی۔ اللہ کے رسول روزہ ایسا رکھتے تھے کہ مثلا شام کا وقت ہوا، سورج غروب ہوا تو روزہ افطار کر دیا۔ آپ بسا اوقات ایسا کرتے جب نفلی روزے رکھتے کہ روزہ نہ چھوڑتے، سورج غروب ہو گیا روزہ نہیں چھوڑا، رات بھی روزہ چل رہا ہے، اگلا دن بھی چل رہا ہے، اگلی رات بھی چل رہا ہے، اگلا دن بھی چل رہا ہے۔ روزہ وصال جسے کہتے ہیں وہ رکھتے۔ صحابہ نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی تمہارا معاملہ میرے جیسا نہیں ہے، میری خوراک تو روحانی ہے، وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تمہیں یہ خوراک کہاں نصیب؟ تم میرے جیسے نہیں ہو اس معاملے میں، جو معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہے میرے لیے تو وہ روحانی خوراک ہے، تم میرے جیسے نہیں ہو، مجھے تو اللہ اپنی طرف سے قدرتی دی ہے، لہذا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف میرے لیے ہی جائز۔ تو آپ روزہ کے ساتھ رکھتے ہیں جس میں کہ مسلسل کئی دن کا فاقہ، کئی رات، کئی دن مسلسل آپ چلاتے رہتے۔ تو یعنی یہ سب صورتیں تھیں جس سے کہ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا معاملہ جو تھا زندگی کا وہ بہت سادہ سادہ۔ اب اتنے فاقے، لیکن ایمان کی دولت غضب کی، ایمان کی دولت غضب کی، اور یہی حال جو تھا صحابہ کا تھا۔ صحابہ بھی دنیا کی دولت کی پرواہ نہ کرتے۔ اب آپ نے سنا ہے، یہ باتیں دہرانے کی نہیں، یہ تو ہر واعظ بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں لیکن کپڑوں کو پیبند لگا تلیے سی کر کپڑوں کو پہنتے، اور میرے خیال میں دیکھ لیں اب ہم میں سے ہر آدمی معمولی سا کلرک لگ جائے 5-6 سوٹ تو وہ ہر وقت ریڈی رکھتا ہے، اور حالانکہ اللہ کے رسول نے منع کیا زائد کپڑوں کے جوڑے بنا کر رکھنا، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ایک پہن لیا، ایک دھو لیا، زیادہ سے زیادہ 2 جوڑے کافی۔ اب کئی جوڑے بنا کر رکھنا یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ تو اب وہ جو ہیں کپڑوں کو پیبند لگاتے، تلیے لگاتے، پرانا ہو جاتا تلی لگا دیتے، پھر اس کے بعد۔ اور آپ نے عائشہ سے کہا بھی تھا، اے عائشہ اگر تو چاہتی ہے کہ مجھ سے وہاں بھی مل لے، جیسے دنیا میں تجھے میرا ساتھ نصیب ہے، میری بیوی ہے میرے ساتھ رہتی ہے، اگر وہاں بھی تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو دیکھ کپڑا یہ نہیں کہ تھوڑا سا پرانا ہوا چلتا کیا پھینک دیا، کپڑے کو پرانا ہو جائے، تلیے لگا، پیبند لگا، جوڑ سی کر پہنتی رہے اگر میرا ساتھ تجھے چاہیے۔ یہ کیوں؟ تاکہ مزاج درست رہے، طبیعت ٹھکانے رہے۔ اور اب آپ سوچ لیں، تو میں نے دیکھا ہے، اللہ میرا رحم کرے، امیر لڑکا کالج میں پڑھتا ہے، وہ یونین کا پریزیڈنٹ بن جائے، سوٹ تو اس کا پہلے بھی غضب کا ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ بن گیا، میرا سوٹ اب پہلے جیسا۔ اب وہ پھر کیا کرتا ہے، اگر پہلے 100 روپے گز کا کپڑا لیتا تھا اب 500 روپے گز کا کپڑا لیتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں، کچھ تو امتیاز چاہیے۔ یعنی وہ امتیاز کس میں؟ کپڑے میں۔ کپڑا زیادہ فائن ہو، کپڑا زیادہ عمدہ ہو، پہلے 100 لگاتا تھا یہ امتیاز۔ اور ادھر کیا ہوتا تھا؟ ادھر یہ ہوتا تھا کہ آدمی جو اللہ اسے ترقی دیتا ہے وہ اپنے ایمان کو بہتر بناتا ہے۔ ہم اپنے کپڑوں کو، اپنی خوراک کو، اپنی ان چیزوں کو بہتر بناتے ہیں، اور یہ سارا فرق سمجھ کہ ہماری سمجھ میں یہ دنیا بڑی چیز ہے اور ان کی سمجھ میں اگلا جہان بڑی چیز، اور آدمی کی اصل سمجھ یہی ہے کہ آدمی اس حقیقت کو سمجھ لے کہ یہ دنیا تو گزری جائے۔ اب کسی بوڑھے سے پوچھ لو، لیکن اللہ کی قدرت ہمارے تو بوڑھے بھی جوان ہیں آج کل،
हवस हटती ही नहीं। किसी बूढ़े से पूछ लो कि सुना अब दुनिया, अब देख लो पहले किस कदर उसकी तलब होती थी दुनिया की चीजों की, और अब बिल्कुल ना वो औरत की तरफ देखने के काबिल, ना अच्छे खाने देखने की तरफ काबिल कि जी शुगर है, घी की तरफ वो नहीं देख सकता, चीनी की तरफ वो नहीं देख सकता, और कोई अच्छे खाने की तरफ वो नहीं देख सकता, सूखी रोटी बिल्कुल सादा सी। ये तो खुदा दुनिया में हाल कर देता है, दुनिया में ही सब कुछ छुड़ा देता है। ये दुनिया का अंजाम और ये दुनिया की हकीकत, और ये देखते 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 ये हाल हो जाता है। और अल्लाह यही कहता है कि अक्ल वाला वो है जो पायदार चीज को हमेशा तरजीह देता है और नापायदार को हमेशा उसके मुकाबले में नीचे रखता है, उसको तरजीह नहीं देता। तो मेरे भाइयों, खुसूसन याद रखें, अगर अब कोई पूरा ये प्रैक्टिस करे दुनिया के छोड़ने की, दुनिया से बेरगबती की और आखिरत की तरफ तवज्जो करे तो ठीक है, उसको सवाब मिलेगा, उसको अजर मिलेगा, लेकिन पूरे को इतना अजर नहीं मिलेगा जितना जवान को मिलेगा जो अभी से ये मशक कर। जवान बड़ा ही खुशकिस्मत है कि अभी से वो कपड़ों में सादगी, खाने पीने में सादगी, रहने सहने में सादगी, बोलने चलने में सादगी, अपनी सोसाइटी में सादगी जो अभी से इख्तियार कर ले, तो क़यामत के दिन क्या होगा, जब कोई साया नहीं होगा, गर्मी हर दर्जे की होगी, खुदा उस जवान से कहेगा कि इस गर्मी में दुनिया तड़प रही है, मर रही है, तो आजा मेरे आराम से ठंडक लग रही। कि दुनिया में भी जब जवानी की आंधियां चलती थी और लोग जवानी में बर्बाद होते थे, तू उस वक्त संभलता था, तू उस वक्त अपने आप को संभाल कर रखता था। आज हम तेरे लिए ये इंतजाम करते हैं कि तू आ और तेरे लिए मेरे पास बेहतरीन अर्श के नीचे ठिकाना है, तू यहाँ आकर आराम पकड़ और मजे। सो मेरे भाइयों, ये सोच विचार, ये फिक्र, असल में यही अल्लाह की याद। तो जब इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, अल्लाह की याद से गाफिल होने के मायने क्या है, उसको आखिरत याद नहीं रहती, उसको दुनिया की फिक्र ज्यादा हो जाती है, उसको नमाज की फिक्र नहीं रहती, उसको दुनिया कमाने की फिक्र ज्यादा हो जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उसको बतौर सजा के हम एक शैतान, उसका साथी ऐसा बना देते हैं, खा वो इंसानों में से हो या जिन्नों में से हो, जो उसको गुमराह करता है। आदमी का देखिए मिजाज है, जिधर को आदमी का रुख हो जाए अल्लाह ताला उसको वैसी ही सोसाइटी नसीब कर देते। अब देख लो, भुट्टो साहब आए बरसरे इख्तिदार, जितने सोसाइटी में से छटे हुए लोग थे सब जमा हो गए फटाफट। इधर से खान साहब निकले चले आ रहे हैं, उधर से फलां साहब निकले चले आ रहे हैं, उधर से फलां साहब निकले चले आ रहे हैं। अब एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया जो बिल्कुल छटे हुए लोगों का ग्रुप और जमा हो। और अगर कोई अच्छा नेक आ जाए, दूसरे धर्म का आ जाए, तो जैसे मैग्नेट लोहे के जर्रात को खींच लेता है, हाँ वो रेत में मिले हुए हों या किसी चीज में मिले हुए हों, तो जो अच्छे जहन के लोग होंगे वो फौरन खिंचे में चले आएंगे और उसको सो जाएंगे। तो ये आपकी अपनी तवज्जो है। अगर आपकी तवज्जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है, दीन की तरफ है, अल्लाह आपको ऐसे साथी देगा, ऐसे दोस्त देगा, ऐसी सोसाइटी देगा कि आप दीन की तरफ इकट्ठे बढ़ते जाएं। और अगर आपका रुझान किसी दूसरी तरफ है तो अल्लाह आपको वैसे देगा। और हदीसों में आता है, सहाबा कोई मिल गया, आ भी आ थोड़ी देर बैठ कर जरा अल्लाह को याद कर ले। बैठकर कहते, अच्छा तू बता, मैं तेरे साथ रहता हूं, तवज्जो से सुनिए, मैं तेरे साथ रहता हूं, ईमानदारी से बता, मुझ में कोई खामी हो, अब हम दोनों अकेले बैठे हैं, मुझे बता, मेरी गलती कोई हो तो मुझे बता। इस तरह से आपस में अपने करीबी दोस्त जो हैं उनसे कहते कि अब मैं और तू दोनों अकेले बैठे हैं। और ये वैसे भी फायदे की बात है, हम लोग किसी को रुसवा करना होता है तो उसकी बात सब लोगों में करते हैं ताकि ये रुसवा हो,
حالانکہ بات جو ہے کرنے کی وہ یہ ہے تنہائی میں اس کے ساتھ بات کی جائے. وہ خود بلاتے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اور پھر اس سے کہتے کہ اب ہم دونوں بیٹھے ہیں, میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں, میں تیرا بڑا ہمدرد ہوں, میں تیرا بڑا دوست ہوں اور مجھے تجھ سے محبت ہے, میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں, تو مجھے بتا کہ مجھ میں کیا خامی, کون سی ایسی چیز ہے جس کی مجھے اصلاح کرنی چاہیے تاکہ جیسے اللہ نے تجھے نیک بنایا ہے میں بھی ایسا نیک بن جاؤں, جیسے ہم دنیا میں یہاں اکٹھے ہیں ہم آخرت میں بھی وہاں اکٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ کے ذکر کی طرف لگ جاتا ہے اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اطمینان قلب ہے ہی اللہ کی یاد کے ساتھ, سچی خوشی اور صحیح سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی آدمی کو نصیب ہوتا ہے. باقی جتنا انسان دنیا کی دولت کی طرف بڑھے تو اس سے سکون کبھی نصیب نہیں ہوتا. اور پھر آدمی کو اللہ سے دعا اور اصل سکون کا جو ہے سرچشمہ وہ اللہ کا تعلق ہے. اللہ سے آپ کا کتنا تعلق ہے. اور یہ دیکھیے سوچ بچار, خصوصاً صبح کے وقت تہجد پڑھے آدمی, نماز میں آدمی کھڑا ہو جائے اور کچھ نہیں 2 رکعت ہی پڑھ لے. ویسے تو اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, چلو زیادہ نہ صحیح آدمی 2 رکعت ہی پڑھ لے, اٹھ کر آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اپنے کو سوچے دیکھے کہ میں کہاں پہنچا ہوں, میری کیا حالت ہے. اپنے ماضی کو یاد کرے, اللہ کے سامنے فریاد کرے, اللہ بہت وقت ضائع کیا, اللہ بڑی عمر برباد کی, اللہ اب میں تیری طرف جھک رہا ہوں, مجھے کھینچ لے اپنی طرف, اللہ میری سوسائٹی بدل دے, اللہ میرا ماحول بدل دے, اللہ میرے دل کو بدل دے, اللہ مجھے اپنے خالص بندوں میں داخل کر لے. اور یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے, اللہم ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر. سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں, ہوا پر اللہ نے حکومت دے رکھی ہے, جنوں پر اللہ نے حکومت دے رکھی ہے, بڑی زبردست سلطنت ہے, بڑی زبردست سلطنت ہے. جب وہ چیونٹی کو دیکھا کہ چیونٹی چیونٹیوں میں کھڑی ہو کر اعلان کر رہی ہے, فتبسم ضاحکا من قولها, سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی, مسکرا پڑا کہ اللہ تو نے مجھے کتنی شان دی ہے, کتنی عزت دی ہے کہ چیونٹیاں بھی مجھے جانتی ہیں اور میرا ذکر کرتی ہیں, میری باتیں کرتی ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها, چیونٹی کی بات سن کر کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کچھ نہیں. دانستہ تو وہ ایسا نہیں کریں گے, لیکن فوج آ رہی ہے, یہ کام ہو ہی جائے گا, اس لیے تم اپنا بچاؤ پہلے کر. ایک چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں میں کھڑی ہو کر یہ بات کہی. تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی, ان کو یہ حقیقت ان کے سامنے آئی کہ اللہ تو نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ چیونٹیاں تک مجھ سے واقف ہیں, میرا نام لیتی ہیں, میرا ذکر کرتی ہیں. تو کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی. ان کے والد بھی داؤد علیہ السلام تھے جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, اور اللہ نے کمال یہ کیا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا تھا, لوہے کو جیسے چاہے وہ مولڈ کر دیں, باریک تار کھینچنا چاہتے ہیں, یہاں تو یہ ہے نا کہ بھٹی میں ڈالو, لوہا پگھلے, پھر تم آگے سانچے تیار کرو, پھر ان میں ڈھالو جیسے جیسے تم چاہتے ہو. داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جس طرح سے چاہتے لوہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر موم کر, باریک تار, موٹی تار, شیٹ, کسی قسم کا اس کو موڑنا, ادھر کرنا ادھر کرنا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا اس کے ہاتھوں میں نرم کر دیا. تو کہنے لگے یا اللہ مجھے شکریہ کی توفیق دے جو انعامات تو نے مجھ پر کیے اور میرے والدین پر کیے. انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ, یا اللہ آئندہ کے لیے بھی مجھے توفیق دے
کہ میں وہ عمل کروں جن کو تو پسند کر. مزہ یہ ہے میں وہ عمل کروں ان اعمل صالحا ترضاہ، وہ عمل کروں جن کو تو پسند کرے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر. یہ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا دیکھیے ہمیشہ کرنی چاہیے. اگر اب دیکھو نا ہمارے سامنے ہے نا یہ کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، فلاں آدمی بڑا نیک ہے، اب تو بدعتی کو کبھی نیک نہ سمجھنا. یہ یاد رکھنا اس بات کو، بدعتی اور مشرک جتنے مرضی وظیفے کرے، جتنے مرضی درود پڑھے، جتنے مرضی حج کرے، بدعتی کو کبھی نیک نہ سمجھنا. بدعتی ویسے بظاہر وہ پڑھتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ اس سے سخت ناراض ہے. نیک کون ہوتا ہے؟ نیک وہ ہوتا ہے جو عین قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال، وہ نیک. اور اس میں آدمی کو یہ دعا کرتے وقت کہ مجھے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، تو ذہن میں کون نیک بندے رکھنے چاہیے. آج کل تو معاملہ بہت ہی ٹھپ ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو یا نہ ہو، اور پتہ نہیں بظاہر آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں اندرونی طور پر اس کا کیا حال ہے. آدمی کو یہ سوچنے کے لیے ہمیشہ کہ یا اللہ نیک بندوں میں تیرے صحابہ آتے ہیں، جو نبی کے صحابہ تھے وہ آتے ہیں. یا اللہ تیرے نیک بندوں میں امام ابن تیمیہ ہیں، امام بخاری ہیں، فلاں تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے اور آج مسلمان ان کی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں. جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، جو پہلے سے نیک ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نیک ہیں، مسلمہ طور پر نیک ہیں، اللہ مجھے بھی ان میں داخل کر. اور یہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ یہ اب دل نہیں چاہتا ہمارا کہ ہم جب جائیں خط سے امام بخاری سے ملاقات، خط سے حضرت عمر سے، حضرت بکر صدیق سے، حضرت عمر سے، فلاں صحابی سے اللہ کے رسول سے ملے، اس سے ملے، اس سے ملے. یعنی یہ بات وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ ان کو نیکوں میں شامل کرے گا. تو یعنی یہ چاہت ہونی چاہیے، اور یہ چاہت جبھی ہو سکتی ہے جب اپنی لائن آپ چینج کریں. اور اگر دل میں یہ رکھیں، زبان سے تو یہ کہیں اللہم ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اب آ گئی بیٹے کی شادی. اب پھر دیکھو بھئی ناک بھی تو کوئی چیز ہے، ناک کٹ نہ جائے. اب لگا وہ دھوم دھام، وہ شان و شوکت. اب نکاح کے وقت بیٹے کی شادی، لڑکی کی شادی میں کمشنر کو بلا رہا، افسروں کو بلا رہا، بڑے بڑے بے دینوں کو بلا رہا ہے، جو سرغنے ہیں، جو کفر کے امام ہیں، ان کو بلا رہا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر. تو یہ تماشا ہے. جب انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر دے، تو پھر یکایک اپنی سوسائٹی کو بدل. اور اگر دنیا میں اپنی سوسائٹی کو نہیں بدلتا اور زبان سے یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، تو وہ پھر منافق نمبر 1، نمبر 10 کا نہیں بلکہ نمبر 1 کا منافق. وہ پھر ایک اللہ سے مذاق ہو جاتا ہے. باہر کا یہ ایک طریقہ ہے. بھائیو اب موسم تبدیل ہو چکا ہے، جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. جب ہم جمعہ شروع کرتے ہیں تو سارے 15-20 آدمی ہوتے ہیں، اور اب دیکھ لو ماشاءاللہ کتنے ہیں. باہر کیف آپ لوگوں نے آنا ہوتا ہے، جس نے آنا ہو تو وہ وہی جلدی آ جائے. ایک تو ہمیں بھی سکون ہو جائے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے لوگ آ گئے ہیں، ہم بھی ذرا جلدی ختم کر دیں اور پھر آپ کو بھی ثواب مل جائے. اب یہ ہے کہ آپ لیٹ آئے تو بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے دعوت پہ جائیں اور کھانا تقسیم ہو جائے، کھانا لوگ کھا رہے اور آپ پہنچ جائیں. کیا محسوس کرتا ہے آدمی کہ کسی جگہ جائے، دعوت پہ بلایا ہو اور جائے اس وقت جب کہ دعوت تقسیم ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا، اب وہ وہاں پہنچ گیا. بعد میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بات تو نہیں بنتی. یہ جمعہ جو ہے یہ صرف نماز کا نام نہیں کہ آپ نماز میں آ کر شریک ہو جائیں. جمعہ بھر کا جمعہ ہے اور جمعہ نام خطبے کا ہے. تو اس لیے جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. اور اگر آدمی کوئی اتفاق سے کبھی لیٹ ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ قصدن عادتن لیٹ ہونا اور لاپرواہی کرنا کہ چلو جی چلیں گے، 2 بجے ختم ہونا ہے، 2 بجے چلے جائیں گے، جا کر نماز میں شریک ہو جائیں گے. تو پھر یاد رکھیے گا اصول جو میں نے آپ سے بہت دفعہ عرض کیا ہے، اللہ کے معاملے میں
جو طریقہ آپ اللہ کے ساتھ اختیار کریں گے وہی طریقہ اللہ آپ کے ساتھ اختیار کرے گا. اس بات کو خوب یاد رکھیں. اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے معاملے کو سیکنڈری سی چیز، فالتو سی چیز سمجھا کہ جی سب کچھ کروا کے جب بالکل آخر میں رہ گیا تو اللہ کا کام کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی آپ کو دوزخ میں ڈال کر سب سے آخر میں نکال لے گا کہ آپ تجھے اب جنت میں لے چلیں. کوئی مزہ تو نہیں نا پھر ہے بھائی. جب جمعہ ہے اور آپ کو جانا ہے تو وہی آپ آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے آ جائیں تاکہ آپ کو بھی، اب دیکھو نا حدیث میں آتا ہے جو پہلے آتا ہے جمعہ تو آپ پڑھیں گے، آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. اب اونٹ کی قربانی کا ثواب، حالانکہ آپ نے اونٹ ذبح نہیں کرنا لیکن اللہ نے ثواب دینا اپنی طرف سے. وہ تو یہ ہے کہ اونٹ میں کو خرابی ہوئی، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، اور یہ جو اللہ نے اپنی طرف سے دینا ہے یہ تو ریجیکٹ نہیں ہوگا، یہ تو بالکل طے ہے، یہ تو بالکل صاف ہے. اب انسان وہ ثواب کھوئے. پھر اس کے بعد جو ذرا اس کے بعد آتا ہے پھر اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بھیڑ اور دمبے بکری کی قربانی کا ثواب، پھر جو اس کے بعد آتا ہے پھر اس کو مرغے کی قربانی کا ثواب، پھر انڈے کی قربانی کا ثواب. اور جب خطیب منبر پر چڑھ گیا خدا فرشتوں سے کہتا ہے بند کر دو دفتر، بس اب کوئی ثواب نہیں، اب تو جو آ رہا ہے اپنا فرض ادا کرے گا تو چلا جائے گا، اب ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیں گے. کتنی بڑی محرومی. اور پھر اگر ہم قصداً دانستہ یہ نقصان ہمیشہ اٹھائیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے بہت جلدی آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم بھی ذرا وقت پر کام کر لیں اور آپ کو بھی ثواب جو ہے وہ زیادہ مل جائے. تو یہ کوئی ویسے مسئلہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کسی کی کوئی چیز گم جائے باہر اور وہ مسجد میں اعلان کروائے تو تم کہو لا ردہ اللہ علیہ کا، اللہ کرے وہ چیز تجھے ملے ہی. یعنی کسی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا منع ہے، اللہ کے رسول نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. لیکن اگر مسجد میں ہی گم جائے اور وہ کسی نمازی سے ہی متعلق ہو، کسی نمازی کے ہی ہاتھ لگی ہو اور وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ وہ کس نمازی کو ملی ہے، مثلا فرض کر لیجیے گا کہ بہت ہی کوئی اہم اس کی چابی تھی، تو مثلا یہ ایک فوجی ہیں کوئی دوست محمد اسماعیل صاحب، یہ کہتے ہیں کہ میری پے بک جو تھی وہ پچھلے جمعے کہیں رہ گئی، تو کسی کے ہاتھ لگی ہو کسی کو مل جائے اس کے مطلب کی چیز نہیں ہے اور ان کے لیے وہ بہت اہم ہے آپ کے پاس، تو بھائی وہ لے لیں. تو یہ جو ہے اس لیے میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ وہ بہت پریشان ہیں، ان کی تنخواہ کا معاملہ ہے اور سروس کا معاملہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو بھائی اس کو نہ بھولیے گا، اگلے جمعے سے جلدی آنے کی کوشش کریں. اور پھر ساتھ ہی ایک میری درخواست یہ بھی توجہ سے سنیں، اپنے ساتھ لوگوں کو لانے کی بھی کوشش کیا کریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور یہ بالکل صحیح بات ہے، حقیقت ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ کے فضل سے جو باتیں حق کی آپ کو یہاں سنائی جاتی ہیں وہ اور مسجدوں میں نہیں سنائی جاتی، کم از کم بہاولپور میں. تو اس لیے آپ دوستوں کو لائیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، وہ بھی آپ کے ساتھ بدل جائیں، آپ کی کمائی کا ذریعہ بن جائے. اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ اگر کوئی آدمی آئے اور اس کا ذہن بدل جائے، وہ بدعتی تھا، اللہ اس کو صحیح معنوں میں اہل سنت بنا دے. اس کے عقائد خراب تھے، اللہ اس کے عقائد درست کر دے آپ کی کوشش سے. تو یہ بہت بڑی کوشش ہے، اللہ اس کو برابر کرے، اس لیے آپ اس میں ضرور کوشش کریں. ان اللہ ولا ہم، اور نہ وہ ینصرون، مدد دیے جائے. تو جنہوں نے یہ کام کیا کہ دین کے ٹکڑے کیے، کچھ حصہ مان لیا کچھ حصہ نہ مانا، ان کی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب. فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو دنیا اچھی لگتی ہے آخرت اچھی نہیں لگتی. وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. یہ حضرت ابو حازم تھے نا تابعی، تو ان سے سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم موت سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ حضرت ابو حازم سے انہوں نے پوچھا کہ ہم موت سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آخرت کو تم نے برباد کر رکھا ہے، دنیا کو تم نے آباد کر رکھا ہے. اب آبادی سے ویرانے میں کون جانا چاہتا ہے؟ وہ تمہاری ویران ہے آخرت.
آخر تمہاری ویران ہے، وہ برباد ہے. تم نے دنیا اپنی آباد کر رکھی ہے، اب آبادی سے ویرانے میں کون جانا چاہتا ہے، اس لیے تمہارا مرنے کو دل نہیں چاہتا. تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے لے لی ہے دنیا کی زندگی بالآخرت، آخرت کے بدل. مطلب کیا کہ ان کی آخرت برباد ہو گئی، انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بنا لی. فلا یخفف عنہم العذاب، اب اللہ کا قہر ان پر کیا ہوگا کہ عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، عذاب دم بدم چڑھتا ہی چلا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کہ کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا آ جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ موسیٰ الکتاب، اور البتہ تحقیق دی ہم نے. لقد، یہ لقد جو ہے یہ لام توتیہ قسم ہوتا ہے، یہ قسم کی تمہید کے لیے. واللہ لقد آتینا، یوں یہ واو کے بعد قسم ہوتی ہے. واللہ، اللہ کی قسم، لقد آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کتاب سے مراد تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، من بعدہ، ان کے بعد، بالرسل، رسولوں. یہ قفا کہتے ہیں گدی کو، یہ گردن کے پچھلا حصہ. یہ جب سکولوں میں پریڈ وریڈ کرواتے ہیں نا تو وہ سطر سیدھی کرتے ہیں نا، لائن کور اپ یہ کرتے ہیں. گردن کی دیکھو، اگلے کی گردن کو دیکھو، تو پھر اس طرح سے سطر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. تو پیغمبر اس طرح سے سیدھ میں آئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پیغمبروں کی بالکل ایک لائن، یعنی اللہ کا حکم جو اللہ نے خط کھینچ دیا اسی خط پر تمام پیغمبر چلتے رہے. وقفینا ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے پیغمبروں کی داد لگا دی، لائن لگا دی، ایک پیغمبر، دوسرا پیغمبر، تیسرا پیغمبر، یکے بعد دیگرے پیغمبر پر پیغمبر ہم بھیجتے. تو وقفینا من بعدہ بالرسل، اور پیچھے بھیجا ہم نے من بعدہ، اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسولوں. وآتینا، اور سب سے آخر میں کون آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت نبی آئے، چنانچہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سب جتنے بھی تھے یہ درمیان میں آئے. آخری کون نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. وآتینا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی، کیا دی؟ البینات، واضح دلائل، معجزات. البینات، کھلے معجزات. اور معجزات ان کے کیا تھے؟ قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر آتا ہے، مردے کو زندہ کر دینا، مٹی کا قالب بنا کر اس میں روح پھونک دینا، پرندہ بنا دینا، اس کو اڑا دینا، گھر کو چیز رکھ کر آئے ہیں اس کو بتا دینا، برس کی بیماری والے کے ہاتھ پھیر دینا، مادرزاد اندھا ہو اس کے ہاتھ پھیر دینا تو ان کا بالکل تندرست ہو جانا. یہ اس قسم کے معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو کاروائی تو اللہ کرتا تھا، ہاتھ ان کے سے ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ یہی تو ہے کہ یعنی معجزہ جو ہے قرآن مجید، ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر ہم نہیں لا سکتے. وہ تو اللہ چاہے تو. اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا نہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ. کافر آ کر معجزے کا مطالبہ کرتے تو اللہ کے رسول کو بھی یہ بات بھاری ہوتی کہ یا اللہ اگر تو معجزہ دکھا دے تو چلو شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو ہی جائے. تو اللہ نے فرمایا نا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر ان کا منہ پھیرنا تجھ پر ناگوار گزرتا ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر تو زمین میں سرنگ لگا سکتا ہے تو لگا لے، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا سکتا ہے تو لگا لے. فَتَعْتَ لے معجزہ جا کے، ہم نہیں دکھانا چاہتے.
یہ مطلب کیا کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میں دکھا دوں، لیکن بس کی بات نہیں تھی اور اللہ چاہتا نہیں تھا. تو اللہ نے دیکھو کس طرح سے کہا کہ یعنی تیرے اختیار کی بات ہی نہیں ہے، تو زمین میں سرنگ لگا لے، آسمان میں سیڑھی لگا لے، لیا معجزہ. اگر اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بچے نہیں بنا کرتے یا اللہ دکھا دے یا اللہ دکھا دے، نہیں دکھانا ان کو، بس اللہ نے یوں تنبیہ کر. تو یعنی معجزہ نبی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جب چاہے دکھا دے، یہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے. معجزہ اللہ کا فعل ہے، معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے. نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے، نبی وہ کام کر نہیں سکتا. اگر یہ اپنا کام ہو تو موسیٰ صاحب دوڑ کے جاتے ہیں، تو سانپ بن گیا، موسیٰ صاحب دوڑ گئے. یہ نیک لوگوں کی جو کرامتیں کہی دیتے ہیں یہ بھی وہی چیز ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے، کسی کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے. جان کا دو ٹکڑے ہونا، اور اس طرح بھی جو آپ نے بیان کروایا کہ آیت کیا وہی جب اللہ نے چاہا تو دکھا دیا، کمال کر دیا. یعنی اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتا، جب میں چاہوں تو دکھا دوں بس. یعنی اگر کوئی معجزہ ظہور میں آیا ہے آپ سے تو اسی وقت آیا جب اللہ نے چاہا، اور جب اللہ نے نہیں چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوا بس. اب دیکھو نا یعقوب علیہ السلام کی مثال کتنی واضح ہے. اپنے علاقے میں کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، یوسف علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں لگا. وہ دھوکہ بھی کیا، قمیض خون میں لت پت کر کے بھی لے آئے، اور آ کر کہہ بھی دیا کہ تو کون سی ابا ہماری بات مانے گا، ہم خاص سچ بھی کہیں، یہ وہ ساری باتیں ہوتی رہی. رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن کوئی پتہ نہیں لگا. اور جب اللہ کو یعنی وہ ہوا معاملہ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو، مجھے بڈھا نہ کہو کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی. یہ تو بالکل واضح یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب اپنے علاقے میں یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہیں، قریب ہی کہیں، تو کوئی پتہ نہیں. اور جب وہ مصر میں ہیں، کہاں مصر اور کہاں شام، تو کہتے ہیں مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. ادھر سے قافلہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر، وہ کہتے ہیں مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. نہیں، یعنی یہ تھا کہ وہ جو خواب تھا کہ وہ خواب ضرور سچا ہوگا، وہ ہے تو ضرور، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، کیا صورت ہے، کیا بندہ. کرامت کیا ہے اس کا، یہ نہیں اسلام میں شروع حیثیت ہے کرامت. کرامت وہ ایک ہی بات ہے، نبی کے ہاتھ سے ہو تو معجزہ ہوتا ہے، غیر نبی کا ہو تو کرامت کہتے ہیں. بات ایک ہی. اگر پیغمبر کا اتنا افسوس کر رہا کہ آخر غیر ہو رہی، ہاں تو غم نہیں، کون کہتا ہے؟ یعنی ہوتے آتا نہیں کہ ماتم کرنا، لاویلا کرنا، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ جائز ہے. آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ جائز ہے. نا محبت اس میں آتا ہے نا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، محبت قدیم، اپنے غم کو پیتے تھے وہ، اس کے باوجود جو تھوڑا بہت ظاہر ہوتا تھا وہ ہو جاتا. قدیم کا لفظ یہ کاظم علی کاظمی، قزم کے معنی ہوتے ہیں پینا. وہ اپنے غم کو چھپاتے تھے. انما اشکو بسی وحزنی اللہ، اللہ میں کسی کے آگے کوئی فریاد نہیں کرتا، اپنے رنج و غم کا شکوہ تیرے سامنے نہیں کرتا. وہ بات کرتے وقت جب انہوں نے آ کر کہا کہ ابا دوسرا بھی ٹکانے لگ گیا. پہلے تو یوسف علیہ السلام ہی بیچارے غائب ہوئے تھے، پھر بنیامین کو بھی کھویا ہے کہ ابا اس نے چوری کر لی، بادشاہ نے ان کو روک لیا، غلام بنا لیا. تو پھر اس وقت وہ غم تازہ ہو گیا، تو اسے انہوں نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے ہائے یوسف پھر یاد آیا، یا اسفا علی یوسف، اے غم یوسف پر. وہ بھی تازہ ہو گیا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے آنکھیں رو رو کر ان کی سفید ہو گئی. محبت قدیم، اور اپنے غم کو وہ پیتے ہی رہتے تھے، بہت دباتے تھے، بہت اندر ہی اندر اس کو دباتے تھے، لیکن اس کے باوجود جتنا اظہار ہوتا تھا ہو جاتا. جی
نہیں، اللہ نے بھی کیا. یہ فراڈ کیا تھا؟ یہ ایک جو چیز اپنی ہو، لیکن مثلا میرا پین آپ کے پاس ہے، یا میری کوئی چیز آپ کی زد میں ہے اور میں وہ چیز آپ سے لینا چاہتا ہوں، کوئی ایسا ہیلا کر کے کہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، آپ کا نقصان کچھ نہیں کر رہا، میں کوئی ہیلا کر کے اپنی چیز لے لوں تو اس میں کیا گناہ ہے؟ نہیں، وہ تو دوسری بات ہے نا. لیکن اس کو بھی آپ دیکھیں، وہ تو کذالک کدنا لیوسف، کذالک کدنا، یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے کی، کیونکہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ. یوسف علیہ السلام اب چونکہ سیٹ ہو گئے تھے، اب اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، ان کو اپنے بھائی بنیامین کا بہت فکر تھا کہ جیسے میرے بھائیوں نے مجھے اپنی طرف سے ٹھکانے لگا دیا، میرے بھائی بنیامین کو بھی وہ چھوڑیں گے نہیں، اس کو بھی وہ صاف کریں گے. تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں بنیامین کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے قابو میں کر لوں. تو وہ ایک دفعہ وہ جب پہلے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم 10 آئے ہیں، 10 اونٹ تو ہمیں غلے کے دے دو، ہمارا ایک بھائی بھی ہے اس کا بھی دے دو. انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ابا اس کو علیحدہ نہیں کرتا، اس کا ایک بھائی گم ہو گیا ہے، اس لیے ابا اس کو علیحدہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا اچھا اس کو لے کر آنا، میں دیکھو کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے. اگر تم اس فیلم تاتونی بہی فلا کہہ لکم عندی ولا تقربون، اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میں کوئی غلہ نہیں دوں گا اور پھر تم بھی نہ آنا. ان کو قصد دیا، وہ لے آئے. اب یہ ہے کہ اس کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے ہیلا کیا. اب کیا کس کو روکا؟ اپنے بھائی کو روکا، ان کے ہاتھ سے کہ جن سے خطرہ تھا کہ یہ کوئی نقصان پہنچائیں گے. تو یہ دیکھو نا، موٹی سی بات ہے، آپ نے میرا پین اڑا لیا. اب اگر میں آپ کی جیب سے پین چرانے کے لیے آپ کو کہوں گا وہ کیا ادھر کیا ہے، آپ کا خیر ادھر کر دیا، پین چپکے سے اڑا لی، تو میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ آپ کی تو کوئی چیز نہیں چھیڑی. ہاں میں وہ رکھ لیتا ہوں تو پھر راز سارا کھل جاتا، وہ تو پھر سارا کھیل ہی بگڑ جاتا. میرا بھائی ہے، میں اسے رکھ لیتا ہوں، وہ تو پھر سمجھ آتے کہ یہ یوسف ہے، وہ تو بات ساری کھل جاتی. نہ ابھی حرض کیا تھا، آپ سے زیادہ ان کو سمجھ تھی کہ ابھی کھولنا ہے یا ٹھہر کر کھولنا ہے. اب آپ سوچیں گے اگر یہ بات یوں ہی کرنے کی ہوتی تو وہ پہلے نہیں. دیکھو نا قرآن مجید میں وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. جب پہلی دفعہ بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، اللہ نے یہ پوائنٹ واضح کیا ہے، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں، وہم لہ منکرون، انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ میرا بھائی، ہمارا بھائی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام چلا رہے ہیں، ابھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور راز کو کھولتے نہیں. پھر جب دیکھا کہ بالکل بات کھل گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم پر صدقہ کر، بِوِزَاتٍ مُزْجَاتٍ خَوْفٍ الْكَيْلَ مَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ کر، ہم بہت تنگ ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، بہت نکمی سی پونجی ہم لائے ہیں، تو یہ نہ دیکھ کہ ہم کیا دے رہے ہیں، ہمیں غلہ دے دے، بلکہ صدقہ کر، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے تو ہمارے ساتھ. اب یوسف علیہ السلام نہ رہ سکے کہ پتہ نہیں کتنے تنگ ہوں گے میرے ابا، میری ماں اور پھر یہ میرے بھائی سارے کتنے تنگ ہوں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے حل علمتم، تم نے میرے بھائی، تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، ساری پھر انہوں نے وہ بات کو جتلایا. اور پھر تاریخی طور پر یہ بھی بات ہے کہ مصر والوں کی اور کنعان والوں کی آپس میں سخت دشمنی تھی. تو جب تک انہوں نے حالات کو سازگار نہیں کر لیا اور اس میں ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، جب ان کے والدین آ گئے، یعقوب علیہ السلام آ گئے مصر میں، تو اس وقت ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ چلیں مصر میں داخل ہو جائیں، خطرہ کوئی نہیں ہے، آمنین. یعنی پہلے حالات بڑے خطرناک تھے. یعقوب علیہ السلام کے آنے سے یہ تھی کہ ممکن ہے پرانی رقابت، پرانی دشمنی جو ہے وہ جاگ پڑے. تو اب انہوں نے جب حالات کو بالکل سیٹ کر لیا، تب اس کے بعد انہوں نے راز کھولا دیا. چلو جی، بہت دور چلی گئی بات. پھر رسولوں کو
وآتینا اور دی ہم نے عیسی ابن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات واضح دلائل یعنی معجزات، وأیدناہ اور تائید کی ہم نے اس کی، یؤید یؤید تائید، تائید کرنا کہ میں نے عید کے میں نے طاقت، عید کے میں نے طاقت، اور تائید کے میں نے دوسرے کو طاقت دینا، دوسرے کو مضبوط کرنا، وأیدناہ اور تائید کی ہم نے اس کی، مضبوط کیا ہم نے اس کو، جب بھی ضرورت پڑی سہارا دیا اس کو، بروح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ افکلما جاکم، یہ تو کوئی تاریخی تھوڑا سا بیان ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تورات ایک امام کتاب تھی، بہت لیڈ کرنے والی کتاب تھی، جتنے پیغمبر آئے سب تورات پر ہی عمل پیرا رہے۔ پھر اس کے بعد بالکل آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ اے یہودیوں تمہارا کردار یہ رہا ہے، افکلما جاکم، کیا پس جب کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس چیز کے، لا تہوا انفسکم جس کو نہیں چاہتے تھے تمہارے دل، ہوا یہوا کہ میں نے چاہنا، اور ہوا یعنی اوپر سے نیچے گرنا، بما لا تہوا اس کو کہ نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل، استکبرتم تم نے تکبر کیا، تم اکڑ گئے، ففریقاً کذبتم بس پیغمبروں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر بھیجے اور سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن تمہارا کردار یہ رہا ہے، تمہارا حال یہ رہا ہے کہ جب بھی پیغمبر کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہیں پسند نہ تھی، تم نے پیغمبروں کا انکار کیا، بلکہ بعض کی تم نے تکذیب کی اور بعض پیغمبروں کو تم نے قتل کیا۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور اس طرح سے اور بھی بہت سے پیغمبروں کو، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو یہودیوں نے قتل کیا۔ چلو وقالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا غلف، وقالوا اور کہا انہوں نے، قلوبنا ہمارے دل، غلف اغلف کی جمع غلاف، اس کا مادہ کیا ہے؟ غلاف، یہ قرآن مجید کا غلاف ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھا دو تو غلاف جب قبر، غلاف مانے قبر، چیز اوپر کسی کے چڑھا دینا، تو وقالو اور یہ یہودی ایسے پلید ہیں، وہ کہتے ہیں قلوبنا دل ہمارے غلف غلاف میں ہے، پردے میں ہے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب بھی کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جس کو تم نہیں چاہتے تھے تو تم نے انکار کر دیا، تم نہ مانے، بلکہ تم نے کیا کہا اللہ کے رسول سے کہ جب آپ نے واز کیا، آپ نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ اے نبی جو تیری مرضی واز کر، جتنا تیری مرضی بیان کر، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہم نے غلاف چڑھا رکھا ہے، مطلب تیری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلاف نہیں چڑھا ہوا، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ لعنہم لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ جب آدمی کفر کرتا ہے اور کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، خدا لعنت کرتا چلا جاتا ہے، جس سے دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر ایسا آدمی حق نہیں مانتا، کوئی بات کبھی مان لی ہلکی پھلکی کو تھوڑی بہت، ورنہ ایسا آدمی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، حق کو قبول نہیں کرتا۔ یہ واضح کفر کے سب لعنت کر دی گئی تو پھر ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ قلیلا ما یؤمنون، تھوڑا ایمان لانے، یہ جب اللہ نے لعنت کر دی ان کے کفر کے سبب، یہی تو بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑا ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ قلیلا ما جو ہے یہ تھوڑا تو بالکل وہ ہوتا ہے نا، there is little milk in the pot، کہ کیا میں نے وہ اس کے there is little milk in the pot،
نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لٹل اے لٹل دی لٹل. یہ انگلش میں 3 لٹل اے لٹل اور دی لٹل. لٹل کے معنی نہ ہونے کے برابر اور اے لٹل کو تھوڑا بہت 2-4 گھونٹ ہیں. I drank the little milk which was in the pot. جتنا پانی تھا دودھ تھا وہ میں نے سارا پی لیا. دی لٹل میں نے جتنا بھی تھا. دی لٹل وہاں تھوڑے کے معنی میں نہیں جتنا بھی تھا اور لٹل نہ ہونے کے برابر. تو قلیل ما جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ نہ ہونے کے برابر. اگرچہ تمہارے نام مسلمانوں والے ہیں, تم پیغمبروں کو مانتے ہو, کتابوں کو مانتے ہو, لیکن تمہارا ایمان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. جی ہاں, یعنی یہ جو قول ہے یہ ان یہودیوں کا ہے جو حضور کے زمانے میں. آج کل تو خیر کہتے ہی ہوں گے, یہ نہ کہتے ہوں گے, وہ تو ظاہر ہے کہتے کہ آج کل تو وہ ویسے مارتے ہیں. آج کل تو یہودی مار نہیں رہے عربوں کو, اور تو ان کو تبلیغ کرے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں, وہ تو ویسے پٹائی کر رہے ہیں. ہاں وقالوا قلوبنا, یعنی جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کی یہ بات اللہ نقل کر رہا ہے کہ یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں ان پر غلاف ہیں, مطلب اتنے بھرے ہوئے ہیں وہ کہ تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں, ہماری اپنی کتاب جو ہمارے لیے کافی ہے. چلو جی. فلما جاءهم کتاب من عند اللہ, جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے, مصدق تصدیق کرنے والی, لما اس کی, معہم جو ان کے پاس ہے. یعنی جب ان کے پاس قرآن آیا, وہ قرآن جو کہ ان کے پاس کتاب جو تھی تورات اس کی تصدیق کرتی تھی, یعنی یہ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل, اور قرآن مجید یعنی ان کے لیے اجنبی نہیں تھا. جو ان کی کتاب کی تصدیق کرے وہ تو اس کے فیملیئر ہے اچھا خاصا, کیونکہ بھئی یہ تو ملتی جلتی کتاب ہے. وَقَالُوا مِن قَبْلُ, اور تھے وہ اس سے پہلے, یستفتحون, فتح چاہتے, علی الذین کفروا, اوپر ان لوگوں کے جو کافر تھے. فلما جاہم, پر جب آ گیا ان کے پاس, ما وہ, عرفو جس کو وہ پہچانتے تھے, کفروا بہی, کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ. فلعنہ